کرتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے، ہم سب مل کر اپنے رب کی اچھے انداز میں عبادت کر سکیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ہمارے لیے کئی ایسے ذریعے بنا رکھے ہیں، واقعی جن کا ہم استعمال کریں تو اپنی نماز درست کر سکتے ہیں۔ ذرا بتائیں جس کی نماز ہی درست نہیں آتی اس کی عبادت کا کیا حال ہوگا؟ معلوم ہی نہیں، باقی ناپاکی کے مسائل نہیں معلوم ہے۔ اے عاشقان رسول، دعوت اسلامی کے 3 دن کے قافلے سفر کرتے ہیں، 12 دن کے قافلے سفر کرتے ہیں۔ یار دنیا کمانے کے لیے نہ جانے کتنے دن آپ سفر کر لیتے ہیں، بزنس ٹور کر لیتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی کے لیے مہینوں محنت مشقت کرتے ہو، مگر اپنی نماز کے لیے وقت نہیں دیتے۔ قضاء نماز کورس ہوتا ہے 7 دن کا، ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں 1 ماہ کا اہتمام ہوگا، اس میں بھی نماز سکھائی جائے گی۔ وقت دیجیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ وہاں سے گزرے، اسے جب سلام دے کے پوچھا کب سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ بولتا ہے 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ کہتے ہیں تم نے 40 سال سے نماز ہی نہ پڑھی، اور سن اگر تیرا انتقال ہو گیا تو تو دین محمدی میں تیری موت نہیں ہوگی۔ اور پھر نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ نماز صحیح پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے، سیکھنا چاہیے، سب چیز سیکھ رہے ہیں نا، ہنر سیکھ رہے ہیں، اسکل سیکھ رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں۔ کسان جو ہے وہ پہلے کسی اور طریقے سے کسانی کرتا تھا، آج اس نے بہت سی نئی چیز سیکھ لی ہے، آج ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنی فصل بڑھا رہا ہے، سیکھ رہا ہے نا بندہ۔ پہلے کیش پیمنٹ ہوتا تھا، آج سیکھ لیا موبائل چلا، فون پے کے ذریعے پیمنٹ کر رہا ہے۔ بہت سی چیزیں سیکھ لی نا ہم نے، بہت سی چیزیں، تو کیا اپنے رب کو سجدہ کرنا بھی نہیں سیکھیں گے؟ اے عاشقان رسولیت کر لو تو انشاءاللہ نماز سیکھیں گے۔ سیکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نماز سیکھیں۔ ہاں دنیا داری ایک دن چلی جائے گی، نماز سیکھیے۔ اللہ اکبر۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہمیں موقع دیا ہے، 1 ماہ کا اعتکاف بھی ہوا ہے قلعے والی مسجد مراد آباد میں۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، یہ بھی سنت ہے 1 ماہ کا اعتکاف بیٹھنا، تو آپ 1 ماہ کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ رمضان کی عبادت کا مہینہ ہی ہے، آپ اس میں بیٹھے اپنی نماز درست کر لیں۔ آپ یقین جانیں کہ 1 ماہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی بھر کی نماز سمجھ جائیں گے۔ اسی طرح 10 دن تک اعتکاف ہوگا آخری عشرے کا، آپ اس میں بیٹھ جائیں، اس میں بھی آپ کو سکھایا جائے گا۔ بہرحال نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ اطمینان سے۔ آج نماز کا اطمینان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے بہت فاسٹ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ نفل پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اچھا کیا ارجنٹ کام تھا؟ کبھی سوچے آپ نے میں نے کیوں چھوڑا تھا؟ ابھی اپنا آپ سوچیے گا۔ آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے لوگ جن کو توفیق نہیں ملتی پڑتی، چھوڑتے نہیں ہیں، اسے چبائی جاتی ہے، توفیق نہیں۔ کیا کام ہے؟ آپ کی ٹرین جا رہی ہے تو چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کوئی کام نہیں، باہر جا کے موبائل نہیں یوز کرنا ہے، باہر جا کے دکان پہ ہی بیٹھنا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ نیت کریں انشاءاللہ اطمینان سے نماز پڑھا کریں گے، سبحان اللہ۔ اور اطمینان سے جو نماز پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع سجود قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور یہ نماز اس نمازی کے لیے شفاعت کرتی ہے۔ نماز شفاعت کرے گی، اطمینان سے نماز پڑھا کرے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی یہ بھی ایک نیکی ہے جو کل بروز قیامت اچھی شکل و صورت میں ہمیں دکھائی جائے گی۔ یہ جو ماہ شعبان چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام علیہ الرضوان جب ماہ شعبان کا مہینہ نظر آتا تھا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام کو جب شعبان کا مہینہ چاند نظر آتا تو صحابہ کرام کو سب سے پہلا کام کرتے ہوئے یہ کرتے کہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے۔ چاند نظر آ چکا ہے نا، 14 ماہ کی تاریخ ہو گئی ہے، مگر ہم نے کتنی نماز شروع کر دی، کتنی تلاوت شروع کی۔ اے عاشقان رسول، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم فاروق اعظم کے ماننے والے ہیں، عثمان غنی مولا علی کے ماننے والے ہیں،
ہم صحابہ اہل بیت کے ماننے والے. دیکھو صحابہ کا کیا طریقہ. صحابہ کا طریقہ یہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی قرآن کی تلاوت. کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت. ہم نے شروع کی. بھائی آپ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، ویسے تو ایک پارہ پڑھنے کی کوشش ہو، 30 دن میں قرآن پاک مکمل ہو جائے گا. اگر ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع تو پڑھ سکتے تھے. آج 4 دن میں 4 رکوع تو ہو جاتا، 30 دن میں 30 رکوع تو ہو جاتا، 2-3 پارے ہو جاتے آپ کے. مگر سہل اب ذرا غور کرو، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا توفیق نہیں ہے؟ ٹائم بہت ہے. آپ بولو ٹائم نہیں، میں کاروبار کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں، دیٹس ناٹ دا میٹر. ٹائم کا میٹر ہی نہیں ہے. اگر صرف آپ اپنے سوشل میڈیا کو، یوٹیوب کو، انسٹاگرام کو، فیس بک کو سائڈ کر دیں، دوستوں کی محفل کو سائڈ کر دیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم بچے گا. آپ کو ٹائم یوز کہاں ہے؟ ہم دعوت اسلامی والے بتائیں گے کہ آپ ٹائم کو نماز میں استعمال کریں، آپ ٹائم کو درود میں استعمال کریں، آپ ٹائم کو تلاوت قرآن میں استعمال کریں. ٹائم نکالیں، ایک رکوع پڑھیں. یہ قرآن کی تلاوت کی کتنی فضیلت ہے. اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندہ اس وقت انتہائی محتاجی کے عالم میں ہوگا. تب قرآن کریم اس کے پاس بہت خوبصورت شکل میں آئے گا. فرمائے گا اتعرفنی، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا، بندہ کہے گا من انت، تو کون ہے؟ تو قرآن کہے گا انا الذی کنت تحب وتکرمه وکنت تسهر لیلک بی وتدع النهار. یعنی میں وہ ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا. قرآن کہے گا میں وہ ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، جس کی تو عزت کرتا تھا. میرے لیے تو راتوں کو جاگتا تھا، دن میرے ساتھ گزارتا تھا. اے نوجوانوں، اے ضعیفوں، اے بچوں، اے بڑوں، اے پڑھے لکھو، اے نہ پڑھے لکھو، آؤ قرآن پڑھتے ہیں انشاءاللہ. قرآن پڑھتے رات دن اس کے ساتھ گزارو. کل قیامت میں آ کر خوبصورت شکل میں جب ڈر ہوگی، خوف ہوگا، اندھیرا ہوگا، کہ وہاں آ کر تمہارا دوست بن جائے گا، تمہیں پیار کرے گا. اب قرآن کریم جو انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں ہوگا، اس بندے کا ہاتھ تھامے گا اور اسے اللہ پاک سے انعامات دلوائے گا. آج پڑھنے پر نظر نہیں آتا نا، آج نیک عمل نظر نہیں آتا، مگر قیامت میں خوبصورت شکلوں میں نظر آئے گا. یہ جو ہے نا بعض اوقات جو چیز نظر نہیں آتی ہم اس کو تھوڑا سا ہلکے میں لے لیتے ہیں. جیسے اگر آج آپ کوئی کام کریں اور آپ کو 1000 روپیہ مل جائے، آپ بولے کام کیا تو کل مل گیا، پیسہ مل گیا، نظر آ گیا. مگر جانتے ہیں جب آپ نیک کام کرتے ہیں تو نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ نیکیاں نظر نہیں آ رہی ہیں. جب آنکھیں بند ہوگی، جب اس پیپر کے روپیوں کا کام ختم ہوگا، سانسیں بند ہوگی، پیپر کے روپیوں کا کام ختم ہوگا، تو قبر میں جاتے ہی نیکیوں کا کام شروع ہو جائے گا. نظر نہیں آ رہی، قبر میں نظر آئیں گی، قیامت میں نظر آئیں گی. میرے محترم پیارے اسلام بھائی، ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے حلال کو حلال جانتا ہے اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا ساتھی کر دیتا ہے. اس کو ساتھی کر دیتا ہے. آج اگر آپ کے ساتھ کوئی ایک شخص ہو، بڑا پاور، آج کل وہ چلا ہے باؤنسر، پتہ نہیں یہاں معلوم ہے معلوم ہے جس کو باؤنسر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارے جم کرتے ہیں اور جم کرنے کے بعد کمزور لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. بہرحال باؤنسر، سیکورٹی گارڈ، پولیس والے بات کرتے ہیں حفاظت کے لیے. کتنا وہ اپنے کرتا ہے وہ میرے ساتھ زی سیکورٹی ہے، ایکس سیکورٹی ہے، سیکورٹی کے الگ الگ لیولز ہوتے ہیں. میرے ساتھ باؤنسر چلتے ہیں، میرے ساتھ تو بڑا تھانے دار چلتا ہے. کتنا امن محسوس کرتا ہے وہ. ذرا سوچو اس عاشق رسول کے بارے میں جو قرآن پڑھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دنیاوی انسان نہیں، کوئی کمزور انسان نہیں، بلکہ کبھی اور طاقتور فرشتے چلتے ہیں. یہ جب دعا کرے تو دعا کیوں نہ ہوگی؟ یہ جب چلے گا اس کی عبادت کیوں نہ ہوگی؟ اس کو اللہ پاک گناہوں سے کیوں نہ بچائے گا؟ قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتے چلا رہا ہے. اے میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک قرآن کے محبوب کو، قرآن کے عمل پر عمل کرنے والوں کو کے ساتھ فرشتے کر دیتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا،
قیامت کے دن قرآن کریم اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا. قرآن کہے گا اے رب کعبہ ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت دیتا تھا مگر فلاں شخص وہ دن رات میری تلاوت کرتا تھا, میرے حلال اور حرام کو حرام جانتا, میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا. یا رب سب کو اجرت ملتی ہے, آج میرے پڑھنے والے کو بھی اجرت دے دے, اسے بھی اجر دے دے. قرآن کریم جب یہ عرض کرے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اس قاری قرآن کو تاج شاہی اور کرامت کا حلہ پہنائے گا, تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنائے گا. پھر اللہ فرمائے گا اے قرآن حل رضیتا, اے قرآن کیا تو راضی ہو گیا؟ میں نے تیرے پڑھنے والے کو عزت کا تاج پہنایا, میں نے تیرے پڑھنے والے کو حلہ پہنایا, کیا تو راضی ہو گیا؟ قرآن کہے گا مولا نہیں, اور اس کو انعام عطا. اے قرآن پڑھنے والوں تم پر قربان, جب تم کامیاب ہونا تو ہمیں بھی ساتھ دے دینا. قرآن پڑھنے والوں تم پر سلام, اور ان والدین کو سلام, ان بزرگوں کو سلام جن کی اولاد قرآن پڑھنے والی ہے. قربان یا قربان, کیا شان ہے قرآن کی. قرآن کہے گا مولا اور اسی انعام عطا فرما. اللہ پاک اپنے کرم کی بارشیں اور فرمائے گا اور کہے گا اے قرآن تو اس کو اپنے ساتھ لے جا, میں نے اس کو جنت کی بادشاہت عطا. آج ماشاءاللہ یہ بچے قرآن پڑھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے, بڑوں کے لیے بھی. یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی زبان سے اپنی قرآن پڑھ رہے ہیں, اور ہم اتنے بڑے ہو گئے, ہمیں پیسوں روپیوں کی پہچان بھی ہو گئی, ہمیں چیک کی پہچان بھی ہو گئی, ہمیں طرح طرح کے ہنر بھی آ گئے. نہیں آیا تو ہمیں قرآن کی آیت پڑھنے نہیں آیا. آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے جڑ جاؤ میرے بھائیوں, میں آپ کا بھائی رہنمائی کر رہا ہوں آپ کی. جڑ جاؤ دعوت اسلامی, سبھی کی وقت ہے. قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم سیکھا جا سکتا ہے. نہ شرماؤ, اس دنیا سے جانا نا تو قرآن سیکھ کر جانا. نہیں آتی قرآن سیکھ لو, صحیح نہیں آتی صحیح کرا لو. دعوت اسلامی کا مدرسہ المدینہ بالیغان آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے. اس میں بچے نہیں پڑھتے, بالی حضرات پڑھتے ہیں. وہ لوگ پڑھتے ہیں جو جاب, بزنس, کاروبار, کسان, کھیتی باڑی کرتے ہیں. ان کے لیے یہ الحمدللہ مدرسہ المدینہ بالیغان کا شعبہ بنایا گیا. آپ اپنے ذمہ دار سے ملاقات کریں, رابطہ کریں, ہمارے قاری صاحب سے رابطہ کریں, ہمارے یہ شعیب بھائی سے رابطہ کریں. رابطہ کر کے ان سے بولے بھائی مجھے قرآن پڑھا دو, فری آف کاسٹ ہے, ہم کوئی فیس نہیں دیتے. ہم بس یہ چاہتے ہیں, یہی ہے آرزو, یہی ہے تعداد ہے, روبوٹک موڈ پر آ گئی ہے. آنکھ کھلتی ہے, ہاتھ سیدھا موبائل پہ جاتا ہے. یہاں سب طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو چیک کرو کیا میں بات غلط تو نہیں کہہ رہا. آنکھ کھلتی ہے, سیدھا موبائل پہ ہاتھ جاتا ہے, لاک کھلتا ہے, واٹس ایپ کھول دیا یا کوئی اور چیز کھول دی. کیوں؟ ارے آنکھ کھلنے پر تو پڑھنا چاہیے تھا اللہم بسمک عملت و احیاء الحمدللہ الذی احیانا بعد ما امات و الیہ النشور. یہ پڑھنا چاہیے تھا, اٹھتے ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے, مگر نہیں پڑھتے. کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ واٹس ایپ کی دعا پڑھ رہے ہیں. کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ موبائل کی دعا پڑھ رہے ہیں. رات میں سو رہے ہیں, اللہم بسمک عملت و احیاء پڑھ کے سونا چاہیے تھا. اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں, تیرے نام سے جیتا ہوں. مگر کیا دیکھ کر سو رہے, ذرا بتاؤ. گندی گندی چیزیں دیکھ کر سو رہے.
शर्म नहीं आती अल्लाह पाक से हमें? गंदे गंदे गाने सुनकर, कॉमेडी सुनकर सो रहे हैं। अल्लाह, दिल कैसे सुकून पाएगा यार? कैसे आपके आंखें अजीबोगरीब हो गई हमारी, ज़हन अजीबोगरीब हो गया हमारा, दिल बेचैन रहता है। ये नौजवानों की बात है, आप गौर करें, अपने आप से सवाल करें, मैं गलत कह रहा हूँ? ज़हन में हमेशा भारी भारी लगने लग गया लोगों को, ब्रेन फ्राई हो गया। अजीबोगरीब कैफियत है। मेरे प्यारे से मोबाइल रखो एक तरफ, आ जाओ कुरान हाथ में ले लो, सुबह उठे कुरान की तिलावत करें, रात में सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करें। जो सूरह मुल्क पढ़कर सोता है, अज़ाब कब्र से अल्लाह पाक उसे महफूज फरमा लेगा। नेक अमाल ये क़यामत में अच्छी अच्छी शक्लों में आएगा। एक और मैं आपके सामने रिवायत पेश कर रहा हूँ। हज़रत अमर बिन कैस रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मुसलमान जब अपनी कब्र से निकलेगा, सुनो मुसलमानों, जब तुम अपनी कब्र से निकलोगे तो क्या होगा? मुसलमान जब अपनी कब्र से निकलेगा तो उसका अमल खूबसूरत शक्ल और बेहतरीन खुशबू की सूरत में उसका इस्तेकबाल करेगा। इस्तेकबाल कौन करेगा? तुम्हारा नेक अमल करेगा। तुमने दुनिया में किए, लोग मजाक उड़ाते थे, मौलाना बनेगा, खुदा बनेगा, अगर तुम कहते थे नहीं मुझे अल्लाह का नेक बंदा बनना, मजाक ना उड़ाओ मेरा, मेरी नमाज पढ़ने पर, मेरी दाढ़ी रखने पर, मेरे रोजा रखने पर मेरा मजाक ना उड़ाओ, मैं तो अल्लाह को उसके रसूल को राजी करना चाहता हूँ। तो देखो उनके साथ क्या हो रहा है। क़यामत में जब उठेगा नेक अमाल, खूबसूरत शक्ल,